تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے، جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ وَالْعَاجِزُ، اب یہ حدیث میں وہ کلمے کی بھی بات آ رہی ہے، بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی نفسانی خواہشات کی اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور اس کے باوجود وہ اللہ سے کچھ متمنی ہے۔ میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے اور میں تو جانا ہے جنت میں، یہ بڑا بے وقوف شخص ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ زندگی میں کامیابی کا راز۔ دیکھیں، زندگی میں کامیابی بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ ہم پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ مشکل نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ ارحم الراحمین ہے نا، تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے نا، ارحم الراحمین۔ اب وہ بہت مہربان ہے، اس کی مہربانی کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ جو نعمتیں استعمال کر رہے ہیں یہ تو اس کی مہربانی ہے نا، جو آپ نعمتیں اس کی تو ہمیں کوئی پودینہ نہ ہوتا تو کیا بات تھی، دھنیا نہ ہوتا تو کیا بات تھی، میٹھے خربوزے نہ ہوتے تو کیا ہوتا، کچھ بھی نہیں، زندہ رہ سکتے تھے۔ یہ تو مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اتنی مہربانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم گننا چاہو میری نعمتیں تو تم گن نہیں سکتے۔ تو بہت مہربان ہے اللہ تعالیٰ، ہماری پیدائش اللہ کی مہربانی ہے۔ بعض لوگ جو سمجھتے نہیں ہیں وہ گلہ کہ خدا پاک اثر پا رہے پیدا کرے، ایسے جاہل بھی ہے نا۔ تو یہ اچھا، میں زندگی میں کامیابی کا راز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ بہت ہی سادہ سمپل طریقہ ہے کامیابی کا۔ زندگی میں اگر کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو سمپل طریقہ ہے، اور وہ ایک ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، زندگی من چاہی نہ گزارو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، ان کے لیے اجر ہے، اور نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ دیکھیں قرآن کی آیت پہ بھی غور کریں نا آپ، من اسلم، یہ نہیں کہا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، جس نے سر جھکا دیا۔ اب اس میں آپ دیکھ لیں جو لوگ یہ ایسا کہتے ہیں نا کہ کلمہ تم نے پڑھ لیا ہے بس جاؤ گے، اور یہ بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں، عام یہ ایک تصور ہے، صرف لپ سروس کرو جنت میں چلے جاؤ، یہی کہتے ہیں نا۔ اور ہم خود دل کے یقین سے یہ سمجھتے ہیں بس لپ سروس کافی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کے حکم۔ اب قرآن کو جس طرح ہم نے نظر انداز کر دیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ قرآن کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے، یہ صرف تراویحوں کے لیے تھوڑی ہے، بس تراویحوں میں آپ بس جلدی جلدی پڑھ لیں اور پھر مٹھائی بانٹ کے بس خوش ہو جائیں، تراویح مبارک شاہ ہو۔ سوچ اپنے انداز کو تو سوچے نا، صرف پڑھنے کو آپ ایک سعادت سمجھ رہے ہیں، تلاوت کو، حالانکہ تلاوت کے لیے نہیں آئے، مقصد یہ نہیں ہے، اگرچہ اس میں ثواب ہے لیکن تلاوت کے لیے تو نہیں آیا۔ یتلونہ حق تلاوتہ، یہ قرآن کے الفاظ، یہ اس کو پڑھتے ہیں جیسے کہ تلاوت کا حق ہے، تو تلاوت کا حق تو اس پہ عمل ہوتا ہے۔ آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ کا یقین نہیں ہے۔ آج کل تو کیفیت یہ ہے، ہم تلاوت کرتے ہیں یقین تو نہیں ہے۔ زندگی میں کامیابی کا راز یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، قرآن
اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے، اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو اپنا لے، آخرت کو ترجیح بنا لے، قربانی دے۔ پھر قربانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں، ہم جو زندگی گزارتے ہیں اس میں ہمیں اپنے مفادات پیارے ہوتے ہیں۔ کبھی بازار میں آپ 10 روپے کے نوٹوں کی گڈی لے جا کے کسی کو بھی کہیں کہ بھئی مجھے یہ پسند نہیں ہے، تم مجھے اس کے بدلے 100 روپے والی نوٹوں کی گڈی دے دو، تو کوئی دے دے گا؟ نہیں دے گا کوئی، کیونکہ ہر شخص اپنے مفاد کے تحت زندگی گزار رہے، وہ سوچے گا اس میں میرا تو نقصان ہے۔ 10 روپے اور وہ کتنے ہو گئے؟ یہ 100 روپے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ وہ 10,000 ہے۔ تو کوئی ایسا شخص ہے، اگر کوئی معلوم ہو تو مجھے ذرا بتا دے کہ میں اس کو 10 روپے کی گڈی دوں، 100 روپے دوں، اور وہ مجھے 10,000 روپے دے دے۔ کوئی کین یو امیجن؟ کوئی سوچ سکتے ہیں کہ بھئی کوئی ایسی دکان کھلی ہے کہ جہاں آپ 100 روپے دو اور وہاں 10,000 روپے آپ کو ملتے ہیں؟ یہ کیوں؟ کہ انسان لالچی ہے، اپنا مفاد چاہتا ہے، یہ نقصان کا سودا نہیں کرتا، قربانی بھی نہیں کرتا۔ اب مسجد بن رہی ہے محلے میں، ایک آدمی ہے وہ اکیلا مسجد بنا سکتا ہے، اتنے پیسے ہیں، تو کیا وہ بنا لے گا وہ مسجد اکیلے؟ وہ تو نظریں، جب مسجد بن رہی ہوگی نظر چھپا کے وہاں سے گزرے گا، بنتی رہے مسجد، لوگ کر رہے ہیں چندہ، مجھے کیا ضرورت ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے، مسجدوں کے لیے چندے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ یا مردان میں آپ دیکھ لیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کتنی ہی مسجدیں بنا سکتے ہیں، پلازے بن رہے ہیں بڑے بڑے، مسجد نہیں ہے۔ تو دیکھیں، کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اور اگر ایک نقطہ، اگر آپ مجھے کہیں کہ ایک نقطے میں مجھے ہمیں بتا دو، تو وہ یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو لے لیں، بس یہ قرآن کی بات ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اور یہ اس میں مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے، اور بس جنت اس کی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں تو نہ قبر پہ یقین ہے، نہ اپنی حقیقت پر یقین ہے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں اپنے اوپر بھی یقین نہیں ہے، یقین ہی نہیں، ہمیں ظاہر پہ یقین ہے۔ میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کپڑے چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، بس اسی کی فکر ہے۔ یہ میرے بچے ہیں، یہ بیوی ہے، یہ میرا گھر ہے، گھر کرائے کا ہے، مجھے بڑی مشکلات آ رہی ہیں، پیسے نہیں ہیں، کام نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، یہی ساری ظاہر ہے۔ آپ دیکھ لیں، لوگوں کو ظاہر کی فکر ہے، باطن پہ نہ کسی کا یقین ہے، نہ کوئی یقین کرنا چاہتا ہے۔ لوگوں کی پاؤں جو ہے قبر میں ہے، اور وہ دنیا کا سوچ رہے ہیں، پیسے چاہیے، پیسے چاہیے، پیسے چاہیے، اسی میں پھر وہ جان دے دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، کوئی ایک شخص مجھے بتا دیں کہ یار یہ لالچی نہیں ہے پیسوں کا۔ مطلب 60 سال 65 سال، یہ تو بس زندگی ختم ہو جاتی ہے، پاؤں قبر میں ہے، اور یعنی موت کا وہ ہے، یعنی بہت، لیکن موت کو بھلا دیا ہے۔ موت پہ تو کوئی یقین نہیں کہ کل میں نے مرنا ہے، کل مطلب 12 گھنٹے بعد، اس پہ کسی کا یقین ہے؟ جبکہ موت کا تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہے نا، موت تو اچانک آ جاتی ہے۔ میرے کتنے ہی کلاس فیلو وغیرہ یہ چلے گئے دنیا سے، تو لیکن تو سارے لوگ مفاد پرست ہیں، سب کا یقین دنیا پر ہے، ہم دنیا دار ہیں، دنیا ہی کے لیے انسان جینا چاہتا ہے، اللہ کے لیے جینے کا کوئی تصور نہیں ہے یہاں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو یہ دیکھیں، انسان اگر غور و فکر سے کام نہ لے تو پھر یہ نقصان میں رہے گا۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ زبانی کلمہ پڑھ لینا حقیقت میں یہ اسلام نہیں ہے، یہ تو ایک معاہدہ ہے۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ یہ ایک معاہدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
میں تیری مرضی سے زندگی گزاروں گا اور میں جنت کے لیے زندگی گزاروں گا. جنت میں مجھے مکان چاہیے، میں اپنی مرضی کو چھوڑ کے آپ کی مرضی کے تحت، اور میں اپنی مال و جان تیرا ہے اور تیری مرضی کے مطابق میں لگاؤں گا، اس کو قربانی دوں گا. یہ میرا نہیں ہے، آپ کا ہے. یہ تو ہم سوچنے پہ ہر شخص کے اپنے پاس پیسے ہیں اور پیسوں کو کوئی ظاہر ہی نہیں کرتا کہ کتنے پیسے ہیں، پھر وہ نقصان بھی کر لیتا ہے. کوئی کاروبار میں ادھر ادھر اٹکل لگا لیتا ہے اور پھر وہ ضائع ہو جاتے ہیں. یار کسی سے پوچھ لو، مشورہ کر لو. لیکن جو آپ کی جائیدادیں ہیں، اکثر جائیدادیں یہ وہ سب کچھ ہم چھپا کے رکھتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے، انسان مر جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار اس کا تو وہ مکان بھی اس نے لیا تھا، یہ بھی لیا تھا، وہ بھی لیا تھا. تو بہرحال دیکھیں، یہ بے وقوفی والی زندگی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سنا کے اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے، جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگی. وَالْعَاجِزُ، اب یہ حدیث میں وہ کلمے کی بھی بات آ رہی ہے. بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی نفسانی خواہشات کی اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں. وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور اس کے باوجود وہ اللہ سے کچھ متمنی ہے. میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے اور میں تو جانا ہے جنت میں. یہ بڑا بے وقوف شخص ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفس ہوا وتمنى علی اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.